السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ میں محمد خالد اسلامیات لازمی کے 12ویں ہفتے کے 12ویں سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سورہ 3 آیات نمبر 1 تا 8 اور سورہ لقمان آیات نمبر 12 تا 19 ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے مختصر سا تعارف کہ سورہ 3 آخری پارہ میں ہے، 30ویں پارہ میں، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی تخلیق انسان اور اپنے تخلیق کی جو باریکیاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی صورت کے اندر انسان کو غور و فکر کے بعد دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود تسلیم کر لے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ دوسری سورہ لقمان ہے، یہ 21ویں پارے میں ہے، اور اس میں اللہ کے ایک بڑے ہی برگزیدہ بندے حضرت لقمان، جنہیں دنیا لقمان دانا کے نام سے جانتی ہے، ان کی کچھ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ نصیحتیں ذکر فرما دی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں آیات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک تو انسان کو غور و فکر کی دعوت دینا ہے، اور سمجھانا مقصود ہے کہ قیامت والے دن ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ لقمان کے اندر جو انتہائی قیمتی نصیحتیں، دانائی کی باتیں حضرت لقمان رحمہ اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ ان نصیحتوں کے اندر توحید، اطاعت، انسانیت کا سبق ملتا ہے، جو کہ ہر دور کی ضرورت رہی ہے، اور خاص طور پر آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس میں بے شمار مسائل ہیں، افراتفری ہے، اس میں بے توجیہی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور تفخر، جعلی عکس، نسل پرستی، منافرت، یہ چیزیں بڑی حد تک معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں، اور یہ تقریباً دنیا کے ہر معاشرے میں کمی بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ ہم ان آیات کی ان کا مختصر سا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ پڑھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون. والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینہ کی، اور وحاذ البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. والتین یہاں پر قسم کھائی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دو پھلوں کی قسم کھائی ہے اور دو جگہوں کی قسم کھائی ہے. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انداز بیاں ہے کہ جس طریقے سے ہم انسان جب کوئی بڑی بات کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو گواہ کرتے ہیں، اور اس گواہ کو، اس بات کو، مثال کے طور پر ہم اللہ کی قسم اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں کہ واللہ صحیح ہے. اتنی بڑی چیز پر جب آپ رب کی ذات کو گواہ کرتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں، تو لوگ آپ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن اب رب تعالیٰ چونکہ سب سے بڑی قسم رب کی ہے، اور اب رب جو ہے وہ جب انسان کو کوئی چیز بتا رہے ہیں تو رب کا بھی ایک انداز ہے کہ رب تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے، اپنی تخلیقات میں سے چند تخلیقوں کی قسم کھاتے ہیں. مثال کے طور پر والفجر ولیال عشر، جیسے فجر اور 10 راتوں کی قسم کھائی. والعصر اور عصر کی قسم کھائی. اسی طرح والتین والزیتون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو پھلوں کی قسم کھائی ہے. تو جب آپ تفسیری معاملات پر نکات کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ عام فہم تفسیر کے نکات ہوتے ہیں، کچھ اس کے اندر جو دیگر مفہوم ہیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے. تو پہلی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے کیونکہ یہ دو بڑے جو ہیں وہ قیمتی پھل ہیں جن کو لوگ غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذائقہ اور خوشبو رکھی ہے، اور اس سے مختلف قسم کی دیگر چیزیں بھی بنتی ہیں. تو لہٰذا اللہ ان دو پھلوں کی قسم کھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء مفسرین کے نزدیک التین والزیتون دراصل یہ فلسطین کے علاقے، بیت المقدس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، یہ ان کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی ہے کیونکہ وہاں پر انجیر اور زیتون کی بہتات ہے. تو اللہ نے نام لینے کے بجائے ان درختوں اور پھلوں کو جو ہے ان کا ذکر کر کے ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھا. اور اس بات پر یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلسطین اور اس کے گرد جتنے علاقے ہیں جہاں پر انجیر اور زیتون کی پیداوار ہے، اللہ نے یہ علاقے انبیاء کا گہوارہ بنائے ہیں. اکثریت سے، کثرت سے انبیاء اس علاقے میں، یعنی یہ علاقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، اسحاق، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، غرض کہ بے شمار پیغمبروں کی سرزمین ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بارکنا ہو ما حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکت رکھی ہے. اور پھر دوسرا علاقہ وہ طور سینین. طور سینین، سینا، صحرائے سینا دراصل مصر
فلسطین کے مصر اور فلسطین کے درمیان میں ایک وادی ہے، جس وادی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، اور اسی وادی کے اندر ایک پہاڑ ہے جسے طور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے، تو لہٰذا اللہ نے اس وادی کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر کی جو امن والا ہے، یعنی مکہ المکرمہ کی، ٹھیک ہے۔ تو مکہ کے اندر جیسا کہا آمنہ کہ جو شخص بھی اس شہر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، تو لہٰذا زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ کی حرمت اور عزت و احترام قائم تھا، اور مسلمانوں اسلام کے بعد اس کا عزت اور احترام مزید بڑھ گیا۔ آج بھی اس شہر کے اندر جو بھی جائے اس کو امن حاصل ہے، تا وقت کہ وہ دوسروں کے لیے امن چاہتا ہو۔ ان تین بڑے علاقوں کی، شہروں کی قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنا پہلا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ، بے شک خلقنا پیدا کیا ہم نے انسان کو فی احسن التقویم، ایک بہترین صورت میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو پست سے پست حالت میں، یا پھر یہ کہ ہم نے تبدیل کر دیا اس کو ایک کم تر مخلوق میں۔ یہ جو آیت ہے یہ ایک بڑے وسیع معنی رکھتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تمام تر مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ہے، اور اس مخلوق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے اشرف المخلوقات بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں جو ہے وہ پیدا کی، یعنی باقی جانوروں کا جو سٹرکچر ہے، انسان کا سٹرکچر باقی جانداروں کے سٹرکچر سے مختلف بنایا۔ انسان کو جیسے سورہ رحمان میں فرمایا علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان، قوت گویائی عطا فرمائی۔ پھر انسان کو علمہ البیان اور پھر علم دیا، یعنی وعلم آدم الاسماء، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا، پھر انسان کو علم دیا، ٹھیک ہے، اور پھر انسان کو عقل دی، شعور دیا، پھر انسان کو فری ول دی، اپنی مرضی کا مالک بنایا، پھر انسان کو سوچ دی، سمجھ دی، اور انسان کے لیے تمام چیزیں مسخر کر دی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنا کلام نازل فرمایا ہے، تو لہٰذا تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے بہترین درجہ حاصل ہے۔ جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اصل تقویم کی ایک مثال تو یہ ہے کہ انسان کو دیگر مخلوقات کے ساتھ کے مقابلے میں جو فوقیت حاصل ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیگر فوقیتیں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے جتنے بھی جاندار موجود ہیں، شیر ہے، چیتا، گھوڑا، ہاتھی، ان کا بیہیویئر طے ہے کہ جو بلٹ ان کوڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے ان کے جسم کے اندر، اور ان کی جو باقی مائنڈ اور ان کے جو آئیز اور جو ان کی
فیلنگز آپ سمجھ لیں تو بالکل قائم ہے، وہ اس سے کم نہیں ہو سکتے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس حد سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ ہر لمحے بدلتا ہے، ان کی خوراک وہی ہے، انسان کی خوراک بدلتی ہے، ان کا لباس وہی ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، انسان ہر لمحے لباس بدلتا ہے، وہ اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے، اس دنیا کے بارے میں کوئی اور کام نہیں کر سکتے، انسان یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ اب اصل تقویم سے مراد اور بھی چیزیں ہیں کہ جتنی صلاحیتیں، بولنا، لکھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، نئی چیزوں کا ایجاد کر لینا، اس کے لیے ہارڈ ویئر بھی ضروری ہوتا ہے اور سافٹ ویئر بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ڈیزائن کیا ہے، اس کے اندر جو دماغ رکھا ہے، اس کے جو دماغ کے حصے بنائے ہیں، ان حصوں کے اندر جو سرکٹری بنائی ہے، اور پھر اس کے اندر نیورونز رکھے ہیں، ان میں میموری رکھی ہے، اور بڑے کمپلیکس قسم کے ریسیپٹرز ہیں، انسان کا جو انفارمیشن کو حاصل کرنے کا، دنیا ماحول سے انفارمیشن 5 سینسز کے ذریعے حاصل کرنا، اور پھر وجدان کے ذریعے حاصل کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ دماغ کی، انسان کا جو دماغ ہے، جو سینٹرل نروس سسٹم ہے، وہ دیکھیں باقی جانداروں سے ڈیولپ ہے۔ پھر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہارٹ کا سسٹم دیا، بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہے، ہڈیوں کا نظام، ٹھیک ہے، تو بے شمار نظام ہے جو انسان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو انسان ایک کمپلیکس اور ایک بہترین مشین ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنے امیج پر پیدا کیا۔ یہ ہے انسان کی خوبصورتی کہ ہم نے اسے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، انسان کی جو جسم کے اندر نئی سے نئی رگیں، نئے سے نئے خلیے، نئے سے نئے کیمیکل پروسیسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ علم کے ذریعے نئی تخلیقات کرتا ہے، باقی دیگر مخلوقات ایسا کام نہیں کر سکتے۔ خیر، تشریحات تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ آیت ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لٹا دیا پست سے پست حالت میں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب وقت گزرتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، لڑکپن، جوانی میں انسان بے شمار کام کرتا ہے، اس کی ذہنی، جسمانی، روحانی، وجدانی کیفیات جو ہیں وہ عروج پر ہوتی ہیں، اور وہ نئی تخلیقات کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی انرجی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں 80-90 سال کی عمر میں یا اخیر عمر میں 50 سالی میں وہ بالکل کمزور، نحیف، لاچار ہو جاتا ہے، اور بالکل ایک ادنا سی مخلوق کی طرح دوسروں کے رحم کرم پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر جب انسان کی پیدائش اور زندگی کے مدارج بیان کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی اس عمر کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ ثم رددنا اسفل سافلین، کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک گھٹیا ترین مخلوق میں شمار ہو جاتا ہے۔ یا پھر اس کو ایک اور طریقے سمجھے کہ انسان جو ہیں ان کے اندر، جس طریقے سے آپ کے ہاں سافٹ ویئر ہے تو ایک ہارڈ ویئر ہے کہ ظاہری شکل تو انسانوں کی ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر بغض، لالچ، کینہ، حسد، نفرت، یہ جو بیماریاں ہیں جو ان کی فطرت کو بنا رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اندرونی طور پر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے یہ کتے اور بلیاں اور گھٹیا ترین جانور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے جنہوں نے اصحاب سبت نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا گیا وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ گھٹیا بندر، تو وہ بندر بن گئے، واقعتاً وہ بندر بن گئے، کچھ عرصے کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ مر بھی گئے۔
تاہم اسی طرح جب ہم پڑھ رہے تھے سورہ حجرات تو اس کے اندر بھی اسی بات کا ذکر آیا کہ جو شخص چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، غیبت خاص طور پر، وہ اسی طرح یہ ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیے کہ اسلام نے، قرآن نے ان کی فطرت بتا دی ہے کہ مردار کا گوشت کھاتا ہے۔ مردار کا گوشت جو ہے وہ کتا، بلی اور اس قسم کے جانور کھاتے ہیں، لیکن ساتھ بھائی کا لفظ لگا ہوا کہ ہم جنس، تو بڑے کم جانور ہیں جو اپنے ہم جنس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو آپ سانپ دیکھیں کہ سانپ جو ہے وہ اپنے ہم جنس کا گوشت کھا جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان نے خود اپنے آپ کو گھٹیا ترین مخلوق میں شامل کر لیا، ہم نے تو اسے آسن صورت میں پیدا کیا تھا۔ جزاک اللہ۔